اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرگوش کی شیر کے ساتھ چالاکی۔ خرگوش نے اپنی رائے نہ بتائی اور خود تدبیر سوچ لی۔ اپنا راز اپنے آپ ہی سے کہتا رہا۔ شیر کے پاس جانے میں 1 گھنٹہ تاخیر کی۔ شیر غصے سے زمین پر پنجے مار رہا تھا اور غرا رہا تھا۔ اس نے کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان کمینوں کا عہد کچا ہوگا۔ ان کے مکر نے مجھے مار ڈالا۔ بے وقوف حاکم عاجز ہوتا ہے۔ بعض اوقات راستہ صاف نظر آتا ہے لیکن اس کے نیچے جال ہوتا ہے۔ بعض جھوٹے پیروں کے بڑے بڑے القاب اور ان کی میٹھی باتیں مرید کی زندگی کو برباد کر دیتی ہیں۔ ہماری عمر پانی کی طرح ہے اور وقت نہر کی طرح۔ باطنی اخلاق و احوال شیخ کے تیری عمر کی نہر کا ریت ہے۔ وہ ریت جس میں سے پانی ابلے بہت کمیاب ہے، اس کو تلاش کر۔ اے بیٹا، وہ ریت مرد خدا ہے جو اللہ سے جڑا لیکن اپنے آپ سے جدا ہے۔ اس سے دین کا میٹھا پانی ابلتا ہے اور طلبگاروں کی اس سے زندگی اور نشو و نما ہے۔ جو مرد خدا نہیں اسے خشک ریت سمجھو جو تیری زندگی کا پانی چوس لے گا۔ شیخ کامل کی تربیت سے مرید حکمتوں کا سرچشمہ بن جاتا ہے۔ اس کو علم لدنی حاصل ہو جاتا ہے اور وہ ظاہری اسباب سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس کی عقل روح سے سیکھتی ہے۔ عقل جو شروع میں اس کی استاد تھی بعد میں اس کی شاگرد بن جاتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر 1 قدم آگے بڑھاؤں تو میرے پر جل جائیں گے۔ اس نے جبر کا پایا تھاما اور خود کو بیمار بنا لیا۔ جب تو نے اس راہ میں اپنے پیر کو نہیں توڑا تو کچھ حاصل نہ کیا۔ جس نے کوشش کی راہ میں اپنے پیر کو توڑا، اس کے لیے براق پہنچا اور وہ سوار ہوا۔ وہ دین کا بوجھ اٹھانے والا یعنی مجاہدہ و ریاضت کرنے والا تھا، سوار بن گیا۔ اللہ کے فرمان کو قبول کرنے والا تھا، مقبول بارگاہ بن گیا۔ اب تک بادشاہ کے فرمان مانتا تھا، اس کے بعد سپاہیوں کا فرمان رواں بن گیا۔ اب تک ستارہ اس پر اثر کرتا تھا، اب وہ اشارے سے چاند کو توڑنے والا بن گیا۔ تو اپنے ایمان کو تازہ کر لے لیکن زبانی نہیں۔ جب تک اندر کوئی خواہش تازہ ہے ایمان تازہ نہیں ہوتا۔ خواہش کے علاوہ اس دروازے کا کوئی قفل نہیں ہے، اسے توڑ۔ تو اپنے فقر سے قرآن میں تعویل نہ کر، اپنے آپ کو بدل، اپنی فکر میں تبدیلی پیدا کر۔ مکھی کی ناقص تعویل کا بودا بن۔ تیرے احوال اس مکھی کی طرح ہیں جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتی تھی، جس نے اپنے ذرہ کو آفتاب سمجھ لیا تھا۔ بولی، میں بے شک عنقا ہوں، مطلب خوبصورت پرندہ۔ وہ مکھی پیشاب پر تیرتے ہوئے ایک گھاس کے تنکے پر سوار تھی، لیکن پیشاب کو ایک دریا اور اپنے آپ کو ملاح سمجھ رہی تھی۔ اس کی نظر میں پیشاب لامحدود تھا، دراصل اس کے پاس دیکھنے والی نگاہ ہی نہ تھی۔ اس کا علم بھی اتنا ہی تھا جتنی اس کی نگاہ تھی۔ باطل تعویل کرنے والا مکھی کی طرح ہے،
اگر مکھی اپنی رائے کے مطابق تعویل کرنا چھوڑ دے تو نصیبہ اسے ہما بنا دے۔ جس کی روح بلند ہوتی ہے وہ مکھی کی طرح تعویل نہیں کرتا، وہ چاہے مکھی کی طرح چھوٹا ہو، روح کی بلندی اس کو بلند مقام عطا فرماتی ہے۔ اس خرگوش کی طرح جس نے شیر پر حملہ کیا، اب اس کی روح اس کے جسم کے مطابق کب تھی؟ خرگوش کے دیر سے آنے پر شیر کا رنجیدہ ہونا۔ شیر تندی اور غصہ سے بھرا ہوا تھا، کہہ رہا تھا کہ جبر کا عقیدہ رکھنے والوں کے مکر نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں ان کی چمڑی ادھیڑ دوں، کیونکہ وہ چھلکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ چھلکا کیا ہوتا ہے؟ رنگ رنگ کی باتیں جن کا کوئی وجود اور فائدہ نہیں ہے۔ چھلکا خراب گری کا عیب پوش ہوتا ہے اور اچھی گری کو غیرت کی وجہ سے چھپا کر رکھتا ہے۔ انسانوں میں ہوا، خواہش اور آرزو ہیں جو کہ خراب گری کی طرح ہیں۔ زیادہ باتیں کرنے والے دراصل اپنی خامیوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ جب تو نے خواہش کو ترک کیا تو اچھی گری بن گیا۔ یہی اللہ کا پیغام ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا وہ مبارک اور پائیدار ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا کے بادشاہوں کے خطبے اور فرمان وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے فرمان نفسانی خواہشات اور کر و فر پر مبنی ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی عزت خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ بادشاہ اپنے نام سکوں پر گنندہ کرواتے ہیں، لیکن وہ بھی بالآخر مٹ جاتے ہیں۔ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام قیامت تک منقش ہے۔ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تمام انبیاء علیہ السلام کا نام ہے، کیونکہ جب 100 آئے تو 99 ضرور ہمارے سامنے آئے گا۔ اس بات کا خاتمہ نہیں ہے۔ آؤ خرگوش و شیر کے قصے کی طرف چلیں۔ خرگوش بہت دیر کے بعد راستے پر پڑا تاکہ شیر کے کان میں ایک راز بیان کرے۔ دیکھو، عقل ایک لامحدود سمندر ہے، لیکن اس سمندر کے لیے غوطہ خور چاہیے۔ ہماری صورتیں اس شیریں سمندر میں اس طرح دوڑ رہی ہیں جیسے پانی کی سطح پر پیالے۔ پیالہ جب تک بھرا نہیں تیرتا رہے گا، جب بھر جائے تو ڈوب جائے گا۔ عقل چھپی ہوئی چیز ہے اور عالم ظاہر ہے۔ ہماری صورت ایک موج ہے۔ صورت کسی وجود متعین کو وسیلہ بنا لیتی ہے، اس وسیلہ کی وجہ سے سمندر اس کو دور پھینک دیتا ہے۔ جب تک دل راز عطا کرنے والے کو نہ دیکھ لے، اپنے گھوڑے کو گمشدہ سمجھتا ہے۔ روح اپنے جسم نفس کے گھوڑے کو تیز دوڑاتا ہے۔ وہ حیران، فریاد اور جستجو میں ہے، ہر طرف اپنے گھوڑے یعنی روح کو تلاش کرتا پھرتا ہے اور پوچھتا ہے، ہمارا گھوڑا کہاں ہے؟ کس نے چرایا ہے؟ کوئی پوچھے، اے صاحب، یہ جو آپ کی ران کے نیچے ہے یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ وہی گھوڑا ہے جس کی تم تلاش میں ہو۔ یہ شاہ سوار اپنے گھوڑے سے اس قدر غافل ہے کہ علامتیں بیان کر دینے کے باوجود بھی اس کو نہیں پہچانتا۔ بتانے والا اس کو نشانیاں بتاتا ہے، لیکن وہ غور نہیں کرتا۔ ہماری جان یعنی روح نمایاں اور قریب ہونے کی وجہ سے گم ہے، جس طرح مٹکا پانی سے بھرا ہو لیکن اس کے کنارے خشک رہیں۔ اپنے اندر درد کو بڑھا تاکہ تمہیں اپنے روح کے رنگ نظر آئے۔ رنگ کا دیکھنا بیرونی روشنی کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہی حال اندرونی خیال کے رنگ کا ہے، بغیر عالم بالا کے انوار کے عکس دیکھے نہیں جا سکتے۔ یہ دلوں کی بینائی کا نور دلوں کے نور سے حاصل ہوتا ہے، اور دل کی بصیرت کا نور ہی خدا کا نور ہے۔
اور یہ عقل اور حس کے نور سے پاک اور بالکل جدا ہے۔ ایک مقابل دوسرے مقابل سے واضح ہوتا ہے، جیسے رات دن سے اور دن رات سے۔ نور کو بھی اس کی ضد سے ہی پہچانا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رنج کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کے ذریعے خوش دلی واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی چونکہ کوئی ذات نہیں، اس لیے وہ پوشیدہ ہے، ہماری نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور دل ادراک کر لیتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور پہاڑ کے ساتھ ہوا۔ صورت کی نسبت معائنہ سے ایسی ہے جیسی بات یا آواز کی خیال سے۔ تجھے یہ معلوم ہی نہیں کہ خیال کا سمندر کہاں ہے، لیکن جب تو نے بات کو پکیزہ بنایا اور عقل سے خیال کی موج اٹھی اور پھر سمندر میں چلی گئی، صورت ایک بے صورت سے پیدا ہوئی اور پھر لوٹ گئی، ہم پھر سمندر کی طرف لوٹ گئے۔ ان للہ کا یہی مطلب ہے، بس تیرے لیے ہر لمحہ موت اور واپسی ہے۔ ہر دم دنیا نئی ہو جاتی ہے اور ہم ہر دم اس کے نئے ہونے سے بے خبر ہیں۔ نہر کے پانی کی طرح ہماری عمر ہر وقت نئی نئی آتی ہے، جو جسم میں لگاتار آتی رہتی ہے۔ یہ تیزی کی وجہ سے لگاتار شکل میں ہے۔ ایجاد کی تیزی کی وجہ اس کا یہ طول ہے۔ ایجاد کی یہ تیزی اللہ کی جانب سے ہے۔ خرگوش کا شیر کے پاس پہنچنا، شیر کا غصہ اور خرگوش کی معذرت و خوشامد۔ شیر نے آگ، غصہ اور شور میں دیکھا کہ خرگوش دور سے چلا آ رہا ہے۔ وہ دلیر بنا ہوا تھا تاکہ کسی قسم کی تہمت نہ آئے۔ شیر بولا، اے ناغلف، میں بڑے بڑے جانور چیر پھاڑ دیتا ہوں، ناقص خرگوش کیا ہوتا ہے کہ ہمارے حکم کو ٹال دے۔ خرگوش نے کہا، جان کی بخشش چاہتا ہوں، میرا ایک عذر ہے، اگر تو اجازت دے تو کہوں۔ تو بادشاہ ہے اور میں غلام ہوں۔ شیر بولا، کیا عذر ہے؟ بادشاہوں کے سامنے دیر سے آتے ہیں، تجھے ختم کر دینا چاہیے۔ احمق کا عذر اس کے جرم سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، میں نالائق ہوں، تو اسے لائق سمجھ کر عذر سن لے اپنے مرتبے کے صدقے میں۔ وہ دریا جو ہر نہر کو پانی دیتا ہے، ہر تنکے کو اپنے سر اور منہ پر رکھتا ہے، اس کرم کی وجہ سے دریا کا کچھ گھٹتا نہیں ہے۔ اس لیے سن کہ میں صحیح وقت پر اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ تیری طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک اور شیر نے ہم دونوں کو شکار کرنے کا قصد کیا اور جھپٹا۔ میں نے کہا، ہم بادشاہ کے غلام ہیں۔ وہ بولا، شہنشاہ کون ہوتا ہے؟ میں تیرے بادشاہ کو بھی پھاڑ کھاؤں گا۔ میں نے کہا، میں اپنے بادشاہ کو اطلاع کر دوں کہ اس نے میری ساتھی کو یرغمال بنا لیا۔ میرا ساتھی مجھ سے بھی 3 گنا موٹا تھا۔ اس شیر کے روکنے کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ ہاں، آپ آئیں اور اس بے شرم کو دفع کریں۔ شیر کا خرگوش کے ساتھ روانہ ہونا۔ اس شیر نے کہا، میں دیکھوں وہ کہاں ہے، تو آگے آگے چل تاکہ اگر یہ جھوٹ ہے تو تجھے سزا دو۔ وہ راہبر کی طرح آگے آیا تاکہ اس کو اپنے جال کی طرف لے جائے۔ اس نے ایک گہرے کنویں کو شیر کی جان کا جال بنا رکھا تھا۔ اس کے مکر کا جال شیر کا پھندا تھا۔ عجب خرگوش تھا کہ شیر کو اچک لے گیا۔ ایک موسیٰ علیہ السلام فرعون کو بما لشکر دریائے نیل تک لے جا رہا ہے، یا وہ مچھر ہے جو نمرود کو مارے دے رہا ہے؟ یہ ہے اس کی حالت جس نے دشمن کی بات سنی۔ یہی حال اس فرعون کا ہے جس نے حامان کی بات سنی۔ دشمن اگر تجھ کو دوستانہ بات کہے تو اس کو جال سمجھ، اگر تجھے شکر دے تو اسے زہر سمجھ، لیکن جب قضا آتی ہے تو دوستوں اور دشمنوں میں امتیاز نہیں کیا جا سکتا۔ جب ایسی حالت ہو تو گڑگڑانا شروع کر دے، زاری
تسبیح اور روزے کا سامان کر۔ رو کہ خدا غائب سے سامان کرنے والا ہے۔ کہہ اے معافی کے داتا، میرے عیبوں کی پردہ پوشی کر، گناہوں کا بدلہ نہ لے۔ موجودات میں سے جو چیزیں بھی ہیں دل پر ان کی اصل حالت ظاہر کر دے۔ قہر کی شراب سے جب تو مست کر دیتا ہے تو معدوم چیزوں کو موجود کی صورت عطا کرتا ہے۔ مستی کیا ہے؟ آنکھ کا آنکھ کے دیکھنے سے بند ہو جانا، یہاں تک کہ موتی پتھر اون ایک جیسے نظر آنے لگے۔ مستی کیا ہے؟ حصوں کا بدل جانا، ایک عام سی لکڑی کا نگاہ میں صندل بن جانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا قصہ۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے خیمہ لگایا، تمام پرندے حاضر تھے۔ ایک ایک کر کے ان کے پاس دوڑے آئے اور ان کے ساتھ گھل مل گئے۔ ہم زبانی قرابت کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ انسان نہ محرموں کے ساتھ قیدی کی طرح ہوتا ہے۔ بہت سے ہندو اور ترک ہم زبان ہوتے ہیں اور دو ترک بیگانوں کی طرح۔ محرمی کی زبان دل کی زبان ہے۔ بغیر بولے، بغیر اشارے یا لکھنے کے دل سے لاکھوں باتیں کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہر پرندہ اپنے ہنر اور عقل کے مطابق اپنی تعریف کر رہا تھا۔ جب کسی آقا کے پاس غلام آتا ہے تو وہ اس کے سامنے اپنا ہنر پیش کرتا ہے۔ ہدہد اور اس کے پیشے کی بات ہوئی تو اس نے کہا، اے شاہ، ایک چھوٹا سا ہنر میرے پاس ہے، مختصر بات بہتر ہوتی ہے۔ انہوں نے پوچھا، کون سا؟ اس نے کہا، جب میں بلندی پر ہوتا ہوں تو یقین کی آنکھ سے دیکھتا ہوں اور زمین کی گہرائی میں بھی پانی کو دیکھ لیتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوجی ضروریات کے لیے سفر میں اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ اسے فرمایا کہ تو ہمارا ساتھی بن تاکہ ہمارے لیے پانی مہیا کرے۔ اس خوبی کی بدولت وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہنے لگا۔ کوے کا ہدہد کے دعوے میں طعنہ زنی اور ہدہد کا جواب۔ جب کوے نے یہ سنا، حسد کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ ہدہد جھوٹ بولتا ہے۔ کہنے لگا، اگر اس کی نظر ایسی ہوتی تو ایک مٹھی مٹی کے نیچے جال نہ دیکھ لیتی، اور یہ جال میں کیوں پھنستا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے ہدہد، تو کیا تیرے لیے جھوٹ بولنا اور شیخی مارنا جائز ہے؟ اس ہدہد نے کہا، اے بادشاہ، اس فقیر کے خلاف دشمن کی بات نہ سن۔ اگر میرا دعویٰ غلط ہے تو میرا سر جدا کر دے۔ کوا چونکہ خدا کی قضا کا منکر ہے، اگر لاکھ عقل رکھتا ہو کافر ہے۔ قضا و قدر کا منکر کافر ہے۔ میں ہوا میں سے جال کو دیکھتا ہوں، اگر میری عقل کی آنکھ کو قضا بند نہ کر دے۔ جب قضا آتی ہے عقل سو جاتی ہے۔ قضا سے کچھ نہیں چھپایا جا سکتا۔ کوے کا قضا سے منکر ہونا بھی قضا ہی سمجھ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ قضا کا ان کی آنکھ بند کر دینا، صاف ممانعت کی نگاہ داشت سے اور ممانعت کو ترک کرنا اور تعویل کرنا۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء عطا فرمایا گیا، جس کی ہر رگ میں لاکھوں علم ہے۔ ہر چیز کا نام اور اس کی حقیقتیں ان کی جان کو حاصل تھیں۔ جو نام کسی شے کو دیا وہ نہ بدلا، کسی کو چست کہا تو وہ سست نہ ہوا۔ جو آخر میں مومن ہے اسے شروع میں ہی دیکھ لیا، اور جو کافر ہوگا ان پر ظاہر ہو گیا۔ جو آخرت کو دیکھے وہ مومن ہے، اور جو چراگاہ پر نظر رکھے بے دین ہے۔ ہمارے نزدیک ہر شے کا نام اس کے ظاہر پر ہے، اللہ کے نزدیک اس کے باطن پر۔ موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک لکڑی کا نام عصا تھا، لیکن اللہ کے نزدیک اژدہا ہے۔ اس جگہ عمر رضی اللہ عنہ کا نام بت پرست تھا،
لیکن آخرت میں مومن، جس کا نام ہمارے نزدیک منع تھا، اللہ کے سامنے ایک پیاری صورت جیسے تو میرے سامنے ہے۔ عدم میں یہ منی ایک صورت ہی تھی جو اصلی حالت میں خدا کے سامنے موجود تھی، اس لیے ہمارا نام وہی حقیقت بنا جو اللہ کے سامنے ہمارا انجام تھا۔ انسان کا نام انجام کے اعتبار سے رکھتے ہیں، نہ کہ اس پر جو چند روز کے لیے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ نے پاک نور کے ذریعے دیکھا اور ہر چیز کی حقیقت ان پر ظاہر ہو گئی۔ جب فرشتوں نے اللہ کے انوار ان پر پائے تو سر بسجود ہو گئے اور خدمت کے لیے دوڑے۔ جب فرشتوں نے ان سے اللہ کے نور کا مشاہدہ کیا تو سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ جس آدم علیہ السلام کا نام لے رہا ہوں، اگر میں قیامت تک ان کی مدح کروں تو قاصر رہوں۔ وہ سب یہ جان گئے، لیکن جب قضا آئی، ایک ممانعت کی سمجھ میں ان سے غلطی ہوئی۔ ممانعت حرام ہونے کی وجہ سے تھی یا کسی تعویل کی وجہ سے تھی اور انہیں وہم میں ڈالنا تھا۔ جب تعویل نے ان کے دل پر قابو حاصل کیا کہ ممانعت صرف وقتی تھی، طبیعت حیرانی میں گیہوں کی طرف دوڑ پڑی۔ جب باغبان اپنے پیر میں چبھے ہوئے کانٹے نکالنے میں مصروف ہوا، چور نے موقع پا لیا اور تیزی سے سامان لے بھاگا۔ جب انہیں حیرت سے چھٹکارا ملا، راستہ پر آئے، دیکھا کہ چور سامان لے جا چکا تھا۔ پھر اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا کہا اور آہ کی، یعنی اندھیرا چھا گیا اور راستہ گم ہو گیا۔ قضا سورج کو چھپا لینے والا ابر ہے، اس سے شیر اور اژدہا چوہے کی طرح بن جاتے ہیں۔ ہدہد بولا، اگر میں قضا کے وقت چال نہیں دیکھ سکتا تو میں تنہا ہی قضا کے راستے میں بے خبر نہیں ہوں۔ قابل مبارکباد ہے وہ شخص جو نیکی کرے، زور کو چھوڑ دے اور زاری کرے۔ اگر قضا تجھے ڈھانپ بھی لے تو آخر کار قضا ہی تیری دستگیری کرے گی۔ اگر قضا 100 بار تیری جان لینا چاہے تو قضا ہی اس کا علاج بھی کرے گی۔ اللہ کی جانب سے مصائب تنبیہ کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ عین رحمت ہوتے ہیں تاکہ تجھے غفلت سے بیداری حاصل ہو، ورنہ امن اور سکون کی زندگی غفلت کا سبب بن جاتی ہے۔ اب مولانا روم کے کچھ اشعار کا ترجمہ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ میں لامحدود ہوں، اس لیے میری باتیں بھی لامحدود ہیں، تم بیان کرتے رہو۔ میرا یہ کلام اللہ تک جانے کی سیڑھی ہے، جو اس کے ذریعے چڑھے گا چھت پر پہنچ جائے گا۔ اس چھت پر نہیں جو نیلی نظر آتی ہے، بلکہ وہ چھت آسمانوں سے بھی اوپر ہے۔ آسمان کو اس کے احکام پہنچتے رہتے ہیں، اس لیے اس کی ہر چیز گردش میں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں اوپر نیچے کہیں نہیں سما سکتا، میں اوپر نیچے کہیں نہیں سما سکتا۔ تعجب ہے مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اگر میری تلاش کرے تو ان دلوں میں تلاش کر۔ بے وقوف لوگ مسجد کی تعظیم تو کرتے ہیں، لیکن اہل دل پر ظلم کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔